بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے کوئٹہ سے محترمہ زہرہ بیگم صاحبہ کا۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے کی عمر 6 سال ہے اور میں امید سے ہوں، تو میں کس طرح بتلاؤں کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کا وجود کیسے ہوا؟ یہ بار بار پوچھتا ہے بچہ، تو ہم اس قسم کے جوابات کیسے دیں؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ والدین اپنے بچوں کے سوالات پر انہیں اپنی مکمل توجہ دکھائیں۔ چاہے والدین کا نظریہ ان کے سوالات کے بارے میں کچھ بھی ہو، والدین بالکل ایسا رد عمل نہ دکھائیں جن سے بچے کو یہ لگے کہ میرے والدین کو میرے سوالات ناگوار گزرتے ہیں، اور پھر وہ ایک طرح سے ایک ذہنی چپقلش میں یا ذہنی خلش میں چلا جائے۔ تو استفسار میں مذکورہ سوال پر تو خصوصاً ایسا جواب ہو جو بچے کو مطمئن کر دے۔ مثلا جواب میں یہ کہہ سکتی ہے والدہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ بچے کے لیے یہ بھی واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی بقیہ اولاد اور بیٹوں کو ماؤں کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے ماں کے پیٹ میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کچھ انتظامات فرمائے ہیں کہ یہی جنین مقررہ مدت تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور بتائے کہ پھر یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہی قدرت ہے کہ اس میں اس کی جسم بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں۔ اس انداز سے والدہ اپنے بچے کو قدرت الہی سے متعارف کروائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی تخلیق فرماتا ہے، تو پھر ان کا خیال رکھتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش فرماتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے رزق کا انتظام فرما دیا ہے۔ بچے کو اس رزق کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، نہ ہی ماں کو اس رزق کے لیے کوئی خصوصی کد و کاوش کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنین کو ماں کے پیٹ میں مقررہ مدت تک ٹھہرایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بچہ ماں کے پیٹ سے اس طرح نکلتا ہے جیسے ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ اس طرح والدہ اپنے بچے کو سوالات کے جوابات دے سکتی ہیں۔ اس عمر میں عمومی جوابات دیے جاتے ہیں جس کو سن کر بچہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عمومی جواب کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح اور ثابت شدہ باتیں ہیں۔ یہاں یہ بھی بہتر ہے کہ قرآنی آیات کا تذکرہ کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے ساتھ بات کرنے کا ایک بالکل ہی الگ تھلگ میدان سامنے آئے گا، اور حساس نوعیت کے پیچیدہ سوالات سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ دوسری طرف جھوٹی اور غلط باتیں بھی بچوں کے ساتھ نہیں کرنی پڑیں گی، اور نہ ہی ہم اس کو کوئی غلط بات کہیں گے، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو ایک عام انداز میں اس کو بتا دیں گے۔ دوسرا خط یہ ہے میاں چنو سے چودھری طاہر صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی بھائی کی بیٹی کو 10 سال کی عمر میں گود لے لیا تھا۔ میرے والدین مکمل طور پر ماں باپ جیسے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ تو کیا میری والدہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی لے پالک بیٹی اور اس کے شوہر اور بچوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ بچہ گود لینے سے شرعی نسب ثابت نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح گود لینے سے بچہ محرم بھی نہیں بنتا، الا یہ کہ شرعی رضاعت ہو تو پھر محرم بن جائے گا۔ اس بنا پر آپ کے چچا کی بیٹی جسے آپ کے والد نے گود لیا تھا، اس کا شوہر آپ کی والدہ کے لیے محرم نہیں بن سکتا، کیونکہ اس لڑکے کی بیوی آپ کے چچا کی بیٹی آپ کی والدہ کی بیٹی نہیں ہے، اور اسی طرح لڑکی کے بالغ بچے بھی آپ کی والدہ کے محرم نہیں ہیں۔ چنانچہ اس حالت میں آپ کی والدہ ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ تیسرا خط ملا ہے خانے وال سے حافظ محمود اختر صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص میرا مال میری رضامندی کے بغیر لے جائے، حالانکہ مجھے اس مال کی ضرورت بھی ہو، اور یہ مال مجھے وراثت میں ملا ہو، تو کیا میرے لیے خاموشی سے اس مال کو واپس لینا جائز ہوگا؟ یعنی میں نے اس میں سے نکال لوں، اگر واقعی میں لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا مجھے اس پر گناہ ہوگا؟ تو اس معاملے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو فقہ میں مسئلۃ الظفر کہا جاتا ہے، کہ اپنے حق کو حاصل کرنا۔ یعنی اگر کسی کا مال کسی کے پاس ہو اور وہ کسی بھی شرعی طریقے سے اپنے مال واپس نہ لے سکتا، لیکن باہمی رضامندی یا کسی ثالثی کے ذریعے سے یا کیس دائر کر کے، تو اگر ایسے شخص کے ہاتھ دوسرے کا مال لگ جائے اور وہ اس میں سے اپنا حقیقی حصہ بھی نکال سکتا ہے، تو فقہاء کرام کی اس معاملے میں 2 رائے ہیں۔ اور اس میں جو بعض علماء نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی مہم جوئی پر بھیجتے ہیں، ہم کسی قوم کے مہمان بنتے ہیں جو کہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی قوم کے مہمان بنو اور وہ تمہاری کما حقہ ضیافت کا حکم دیں تو تم اسے قبول کر لو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر ان سے مہمان نوازی کا اتنا حق وصول کرو جتنا بنتا ہے۔
اس حدیث کے بارے میں علامہ عراقی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلۃ الظفر کے لیے دلیل لی ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی کے پاس کوئی حق دبا ہوا ہے اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا سرے سے انکار کر رہا ہے تو اس مظلوم انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ ہاتھ لگنے والا اس کا مال اپنے دبے ہوئے مال کے بدلے میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس پر باب اس عنوان کے ساتھ قائم کیا کہ مظلوم شخص اگر ظالم کا مال پا لے تو مظلوم اس میں سے بدلہ لے لے، اور ساتھ میں ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مظلوم بدلہ لے لے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ آیت بھی پڑھی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اس کے مثل بدلہ لے لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اسی لیے بھی امام شافعی قائل ہیں، لہٰذا انہوں نے صراحت اور واضح لفظوں میں کہا اگر قاضی کے ذریعے اپنے حق کو وصول نہیں کر سکتا تو اس طرح جبکہ دوسرے کا حق ہی تسلیم نہ کرے اور حقدار کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جب ظالم کی وہی جنس ہاتھ لگ رہی ہو جس جنس میں اس کا حق تھا تو پھر وہی لے گا، کوئی اور نہیں لے سکتا، اور اگر سے ملتی ہوئی کوئی اور جنس ہے تو پھر اسی میں سے لے لے، اور اگر قاضی کے ذریعے حق حاصل کرنا ممکن ہو تو پھر وہ حق مانتا ہے تو لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے یا خود تو سرے سے انکار ہی کر رہا ہے کہ اس کے خلاف دلیل موجود ہو، یا جب اسے قاضی کے سامنے قسم کے ساتھ پیش کیا جائے تو امید ہے کہ وہ مان جائے گا، تو ایسی صورت میں خود ہی وصولی کر لے یا لازمی طور پر قاضی کے سامنے پیش ہو۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ مختلف اقوال ہیں فقہاء کرام کے، تو ایک موقف تو یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، ان سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر اس میں مال مطلوبہ مقدار سے زیادہ نہ ہو تو لے لے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سونے کے بدلہ سونا لے لے، چاندی کے بدلے چاندی لے لے، اور ماپ کرنے والی چیزوں کے معنی میں قابل پیمائش چیز لے لے، اور وزن کی جانے والی چیز کے بدلے قابل وزن چیز لے لے، اور اس طرح کسی چیز کا آپس میں تبادلہ نہ کرے۔ امام ظفر بھی یہی کہتے ہیں کہ قیمت لگا کر کوئی اور چیز بھی بدلے میں لے سکتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ضوابط ہیں وہ یعنی کیا قاعدہ ہونا چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے حق سے زیادہ نہ لے، لینے والا شخص رسوائی اور سزا سے بچ سکتا ہو، عدالت کے ذریعے سے انسان حق لینے سے قاصر ہو، چاہے عدم دلیل کی وجہ سے یا حصول انصاف کا طریقہ اچھا نہ ہو، تو اس میں مشقت بھی ہے اور تاخیر بھی ہے۔ چنانچہ اگر یہ تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس کے لیے پھر یہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر یہ تینوں شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے اپنے حق کے برابر اس شخص کے مال میں سے لینا جائز ہوگا جس نے آپ کا مال آپ کی رضامندی کے بغیر ہی لے لیا ہے۔ تو اس طرح پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال لینے میں آپ کو جواز ہے، جائز ہے، آپ کے لیے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔